بسم اللہ الرحمن الرحیم ناظرین، پروگرام سوال کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان احسن ضیاء۔ ناظرین، مشرق وسطیٰ کی اس وقت صورتحال جو ہے وہ بہت گمبھیر ہو چکی ہے۔ اگر امریکہ کی بات کریں تو وہ جنگ کے تبل بجا چکا ہے پوری تیاری میں، اور کسی وقت بھی حملہ کر سکتا ہے۔ ایسے میں ایران کے لیے جو صورتحال ہے وہ ڈو اور ڈائی والی صورتحال بن چکی ہے، اور وہ بھی پوری طرح تن کے کھڑا ہے۔ اب اس صورتحال کے اندر اگر میں بات کروں تو مشرق وسطیٰ جو ہے ایک ایسی آگ میں گرنے جا رہا ہے جو ایک بہت بڑی تباہی کا پیش خیمہ ثابت ہو سکتی ہے۔ اور اس صورتحال کے اندر اگر مزید صورتحال بگڑتی ہے تو چین اور روس کی وہاں پوشیدہ موجودگی کی وجہ سے یہ ایک بڑی ایسی جنگ کی شکل بھی اختیار کر سکتی ہے جس کے اندر آنے والے دنوں میں یورپ بھی گھسٹ کے آ سکتا ہے، امریکہ تو ہے ہی، اور اس کے علاوہ اگر انڈیا کی بات کریں اور پاکستان، یہ سب کے سب پھر اس کے اندر ایک آپ سمجھ لیں کہ اس آگ کے اندر جو ہے ایک خاص ان کا کردار ہو جائے گا، پھیلے گی اور کس کی کو جلائے گی یہ تو آنے والا وقت بتائے گا۔ لیکن سوال یہاں یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا یہ جنگ ٹل سکتی ہے یا کسی معجزے کا ہمیں انتظار کرنا چاہیے؟ ایسے میں سب سے امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ مسلم امہ جو ہے اور اس کے علاوہ پاکستان کہاں کھڑا ہے۔ جہاں تک مسلم امہ کا سوال ہے یا خاص مسلمان ممالک جو ہیں ابھی وہ بورڈ آف پیس کے اندر شامل ہوئے، اور ٹرمپ کے ساتھ انہوں نے نہ صرف بغل گیر ہوئے بلکہ ان کی تعریفیں بھی کرتے رہے، ان کے ساتھ پوری سپورٹ کا اعلان بھی کرتے رہے۔ پاکستان کی بھی یہی صورتحال تھی، پاکستان کی قیادت نے بھی ایسا ہی کیا۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ ایران جو ہے وہ اسی بورڈ آف پیس کے جو سربراہ ہیں ٹرمپ، ان کے نشانے کے اوپر ہے۔ پھر پاکستان اب کہاں کھڑا ہے؟ کیا پاکستان کی قیادت یہ برداشت کر سکتی ہے کہ اس کے بارڈر کے ساتھ ہی تل ابیب کا اثر و رسوخ جو ہے وہ بڑھ جائے، یا تل ابیب جو ہے وہ براہ راست آ کر یہاں پر قبضہ کر لے، یا امریکہ اس کی سرحدوں کے پاس موجود ہو؟ اگر نہیں ہے اور ہم یہ برداشت نہیں کر سکتے تو ہم کھڑے کس کے ساتھ ہیں؟ ہمارے لیے کیا آنے والے دنوں میں پیچیدگیاں پیدا ہو رہی ہیں؟ اس پر بات کریں گے۔ اور اس سے علاوہ جو ہمارا جو دوسرا موضوع ہے وہ یہ ہے کہ اس وقت پاکستان کے اندر جو سہیل آفریدی صاحب ہیں، خیر پختونخوا کے جو سی ایم ہیں، انہوں نے اعلان کیا ہے کہ وہ ایک فورس بنائیں گے عمران خان کی رہائی کی فورس۔ لفظ فورس ہے، اس پر بہت سارے اعتراضات ہیں کہ فورس جو ہے پھر آگے چل کر یہ کیا رول پلے کرے گی، اور کیا قانونی اور آئینی طور پر کسی بھی پولیٹیکل جماعت کو اس بات کی اجازت ہے کہ کوئی فورس وہ بنا لے؟ کل کو یہ فورس جو ہے کسی لمحے کے اوپر بھی مسلح ہو سکتی ہے، اور اگر مسلح ہوتی ہے تو پھر کیا یہ ریاست کے خلاف کوئی اعلان جنگ بھی کر سکتی ہے؟ یہ ایک اہم سوال ہے، اور اس کے خلاف ریاست یا نظام تو شاید بعد میں کھڑا ہو، آج اس کے خلاف سب سے پہلے بیرسٹر گوہر ہی کھڑے ہو گئے ہیں۔ پارٹی کے اندر بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو اس فورس کو اور اس اعلان کو پسند نہیں کر رہے، اور وہ چاہ رہے ہیں کہ اس طرح کے کسی بھی انیشیٹو کی طرف نہ جایا جائے، کیونکہ اس طرح کی جو مہم جوئی ہے وہ صرف نقصان پہنچائے گی پاکستان تحریک انصاف کو اور اس کی قیادت کو، اور خاص طور پر بانی پی ٹی آئی کا جو کیس ہے اس کو۔ اس پر موضوع پر بات کریں گے۔ آج میرے ساتھ شریک گفتگو ہیں میرے پہلے مہمان ندیم چودھری صاحب، آپ سینئر تجزیہ کار ہیں، صحافی ہیں، کتابوں کے مصنف ہیں، ان سے بات کریں گے۔ اقبال شاہد صاحب کسی تعارف کے محتاج نہیں، آپ اینکر پرسن بھی ہیں، صحافی بھی ہیں، اور ان جو معاملات کے اوپر بڑی گہری نگاہ رکھتے ہیں۔ ان کے ساتھ عبدالرافع افضال ہمارے ابھرتے ہوئے تجزیہ کار ہیں، اچھی خاصی ان کی اکیڈمک جو ہے اس کے اوپر اپروچ بھی ہے، اچھے خاصے قابل ہیں، بہت سارے پروگراموں میں انہوں نے حصہ بھی لیا، اور اس حوالے سے آج ان سے بات کریں گے۔ غلام عباس صاحب بہرل صاحب جو ہیں ایڈوکیٹ ہیں سپریم کورٹ کے، ان سے لیگل حوالے سے بھی بات کریں گے، اور ان کا بھی اس طرح کے جو صورتحال اس پر ایک اپنا نقطہ نظر ہے۔ سب سے پہلے ندیم چودھری صاحب کیا کہتے ہیں اس کے اوپر؟ بہت شکریہ احسن ضیاء صاحب، آپ نے بڑے اہم موضوع کے اوپر یہ پروگرام رکھا اور ہمیں دعوت دی۔ اچھا، گزارش یہ ہے کہ اس وقت جو صورتحال ہے وہ اس میں کوئی شک نہیں کہ مشرق وسطیٰ میں ایک نئی عالمی جنگ چھڑنے کو بالکل تیار بیٹھی ہوئی ہے، اور اس کا آغاز اسی وقت ہو گیا تھا جب اسرائیل نے غزہ کے اوپر بمباری شروع کی تھی، اور 2-3 سال وہاں پہ جس طرح جینوسائیڈ کلنگ ہوتی رہی، بچوں کے شہید کیے اور ہسپتالوں کے اوپر بمباری ہوئی، یہاں تک کہ جو پناہ گزین تھے ان کے اوپر بھی بمباری کی گئی، اور صحافیوں کا قتل ہوا، وہاں پہ اقوام متحدہ کے نمائندے قتل ہوتے رہے، اور یہ صورتحال جو تھی وہ اور پوری دنیا خاموش تھی۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ اس ساری صورتحال میں امریکہ کا کردار کیا تھا۔ امریکہ کا کردار یہ تھا کہ غزہ میں جب بھی جنگ بندی کے لیے کوئی قرارداد پیش ہوتی تو اس قرارداد کو امریکہ ویٹو کر دیتا تھا۔ مستقل جنگ بندی کی 8ویں دفعہ جب انہوں نے ویٹو کی قرارداد کو ویٹو کیا، اس کے بعد اس نے امن بورڈ بنا دیا۔ تو کیا یہ دیکھنا یہ ہے کہ امریکہ کا کردار کیا امن کے لیے ہے یا اس کے کوئی دوسرے مقاصد بھی ہیں؟ تو یہ نظر آتا ہے کہ امن بورڈ جو ہے وہ صرف نظر ایک دھوکہ ہے، ایک فریب ہے، اور امریکہ نے اب تک مشرق وسطیٰ میں جتنے بھی اقدامات کیے، یعنی کہ شام کے اندر، عراق کے اندر، لیبیا میں انہوں نے کہا کہ عراق کے اندر کہا کہ کیمیکل ہتھیار ہے ان کے پاس، ایٹم بم ہے، اور اس طرح
انہوں نے ٹوئنس ٹاور کا بہانہ کر کے افغانستان کا اوپر بھی انہوں نے جنگ ایک چھیڑی اور پاکستان نے امریکہ کا ساتھ دیا اور افغانستان کے اندر انہوں نے جو کچھ بھی حالات ہوئے آپ کے سامنے بالآخر امریکہ کو افغانستان کے اندر ایک عبرتناک شکست ہوئی اور یہ ریکارڈ کے اوپر ہے اور اس شکست کو وہ ابھی تک بھولا نہیں ہے. اب دیکھنا یہ ہے کہ اس نازک ترین صورتحال میں جب امریکہ اپنے بحری بیڑے کے ساتھ بحر عرب میں موجود ہے اور ایران کے ساتھ جنگ کرنا چاہ رہا ہے, اس نازک ترین صورتحال کے وقت پاکستان نے افغانستان کے اندر جا کے بمباری کی اور شدت پسندوں کے ٹھکانوں کو نشانہ بنایا اور وہاں پہ تقریباً 80 سے زیادہ لوگ قتل ہو گئے. پاکستان کا موقف یہ ہے کہ اس کے اوپر جو ہے ہم نے دہشت گردوں کو ہم نے نشانہ بنایا, لیکن دوسری طرف آپ یہ دیکھیں کہ افغانستان نے پاکستان کے ساتھ سفارتی تعلقات منقطع کر دیے اور اپنے سفارتکاروں کو انہوں نے واپس بلا لیا. یہ بڑی الارمنگ پوزیشن ہے. پاکستان میں پہلے ایسی پوزیشن کبھی نہیں ہوئی, یہ پچھلے 4 سالوں میں یہ پہلی دفعہ ہوا ہے کہ, اور اس کے ساتھ انہوں نے یہ بھی کہا ہے, انہوں نے یہ کہا ہے افغانستان نے کہ ہم اس کا مناسب وقت پر بدلہ بھی لیں گے. یہ بڑی چومکھی سی جنگ نظر آ رہی ہے کہ ایک طرف آپ یہ دیکھتے ہیں کہ ایران اور عراق کی جنگ ایک لمحے کے لیے آپ اس کو دیکھیں کسی وقت بھی شروع ہو سکتی ہے, اور دوسری طرف یہ ہے کہ پاکستان اور افغانستان کے اندر جو چپکلش ہے وہ اپنے عروج کے اوپر ہے. اب ایک سوال بہت اہم, وہ سوال یہ ہے کہ ہم نے یہ کہا کہ افغانستان سے دہشت گرد آتے ہیں اور پاکستان کے اندر وہ دہشت گردی کر کے جاتے ہیں, ہم نے ان کے ٹھکانوں کو نشانہ بنایا. انڈیا بھی تو پاکستان کے اندر دہشت گردی کر رہا ہے اور ایک طویل عرصے سے کر رہا ہے. ہم انڈیا جا کے کیوں نہیں ان کے دہشت گردوں کے ٹھکانوں کو اچھا میں اس طرف بھی آؤں گا, یہ ایک بہت اہم کویسچن ہے. ٹھیک ہے, پاکستان کی سفارتکاری, پاکستان کی خارجہ پالیسی کے اوپر اس وقت کویسچن مارک ہے, اور پوری دنیا میں, اسلامی دنیا میں پاکستان چونکہ واحد ایٹمی ملک ہے, اس لیے پاکستان کی اسٹریٹجک اور دوسری دفاعی لحاظ سے بڑی اہم پوزیشن ہے. پاکستان کو اس کے اوپر اپنے ایک کلیئرٹی لینی ہوگی کہ اسرائیل کے ایشو پر تو وہ امن بورڈ کا حصہ بن گیا ہے, اسرائیل کے ایشو پر, لیکن غزہ میں جو غزہ کی جو قراردادیں ہوئی تھی اور اس کے حوالے سے جو ان کو مدد درکار تھی اس میں پاکستان اپنا پارٹیسپیٹ نہیں کر سکا. دوسری طرف پاکستان کے اندر دہشت گردی انڈیا کی طرف سے ہوتی ہے, پاکستان خاموش رہتا ہے, لیکن افغانستان کے اوپر پاکستان نے فوراً ریئیکشن کیا اور تعلقات منقطع کر لیے. چلے اسی پر بات کرتے ہیں. اقبال شاہی صاحب, میں چوہدری صاحب آپ کی طرف بھی آتا ہوں. اقبال شاہی صاحب یہ بتائیے گا کہ اس وقت جتنی کنسنٹریشن آف پاور کر لی ہے وہاں پر اس وقت امریکہ نے, کوئی چانس ہے کہ یہ چیزیں وڈرا ہو جائیں؟ بہت شکریہ. صورتحال یہ ہے کہ امریکہ کا اگر یہ حملہ ہوتا ہے تو یہ دوسرا حملہ ہوگا. پہلے وہ ایران پر حملہ کر چکا ہے, اسرائیل کے بعد ڈائریکٹلی ایران کے اوپر حملہ کیا گیا, اور جس کا کریڈٹ صدر ٹرمپ لیتے رہے. ہم نے ان کا تمام ایٹمی جو سسٹم ہے وہ تباہ کر دیا. اب صورتحال یہ ہے کہ امریکہ کی پالیسی ہمیشہ رہی ہے, وہ ایک لوگوں کے ذہن کے ساتھ کھیلتا ہے کہ کسی ملک کے ساتھ سفارتی تعلقات, معیشت, پھر وہ جو بحری بیڑوں کا دباؤ. اور اس وقت 22 کے قریب بحری بیڑے ان کے سمندروں میں موجود ہیں جہاں یعنی ایئر کرافٹ اڑ بھی سکتے ہیں, اور مختلف قسم کے 1 لاکھ فوجی وہاں موجود ہیں. اور صدر ٹرمپ نے کل لکھا ہے کہ اس قسم کی صورتحال میں بھی ایران کی طرف سے کوئی صلح یا کسی کا سرنڈر ہمیں نہیں نظر آ رہا. اب نے ابھی بات کی تھی کہ ایک بہت بڑی مشرق وسطیٰ میں جنگ چھڑنے والی ہے. میں سمجھتا ہوں یہ اس کا جواب میرے نزدیک تو جو کہہ سکتا ہوں کہ 0/0. اچھا, جنگ نہیں ہو سکتی. جنگ نہیں ہو سکتی. وہ اس لیے کہ جنگ کی ضرورت نہیں ہے. اس وقت جو مڈل ایسٹ جس کو آپ کہتے ہیں وہاں تقریباً 21 کے قریب ایئر بیسز تو موجود ہیں امریکہ کی, جہاں سے آپ نے دیکھا جہاں بھی کسی ملک پر حملہ ہونا ہو تو وہاں سے ہوتا ہے. تو پھر مجھے ایک بات بتائیں شاہد صاحب کہ اتنی پاور جو ہے وہاں پر اس کی کنسنٹریشن کی پھر ضرورت کیا ہے؟ 21 کے قریب آپ کی پہلے بھی بیسز ہیں, پھر آپ اپنے جتنے بھی ایئر کرافٹ کیریئرز ہیں وہاں لے آئے ہیں, کرنا کیا چاہتے ہیں اگر جنگ ہی نہیں ہونی تو؟ دیکھیں طاقت کا ایک مخصوص پوائنٹ ہے کہ اس میں آپ کو پتہ ہے ہیوج اماؤنٹ جو ہے آپ کے فنڈز اور آپ کا بجٹ بھی لگتا ہے ایک موومنٹ کے اوپر بھی. جی نو میٹر, اس لیے کہ انہوں نے $18 ٹریلین جو ہے, آپ نے دیکھا کہ صدر ٹرمپ جیسے اقتدار میں آئے تھے تو انہوں نے ہمارے یعنی جس کو ہم OIC کہتے ہیں, مسلم امہ کہتے ہیں, ان سے انہوں نے اس چیز کو شروع کرنے سے پہلے لے لیے تھے. اتنی بڑی انویسٹمنٹ امریکہ میں ہے کہ معاشی طور پر اس وقت امریکہ صدر ٹرمپ کا آپ کہہ سکتے ہیں معاشی طور پر امریکہ بڑا مضبوط ترین ملک ہے. یہ ان کی آپ ایکسرسائز سمجھ. خود انہوں نے کل بیان جو دیا ان کے آفیشیل اسپوکس مین نے کہ صدر ٹرمپ خود حیران ہے کہ اس قسم کی جو بات کی ہے ہم نے ایڈونچر کیا ہے تو ایران کی طرف سے سخت جواب آ رہا ہے, لیکن ہمیں امید ہے ایران کی طرف سے بھی آ گیا کہ جنیوا میں مذاکرات ہونے والے ہیں. صورتحال ہے کیا؟ جو میری نظر میں صورتحال یہ ہے کہ
جو عرب ممالک جس کا مڈل ایسٹ کہتے ہیں سوائے یو اے ای کے, یو اے ای بالکل از اے ممبر آف دا دیٹ رجیم, جس کو آپ کہہ سکتے ہیں 1% ہو گیا امریکہ تو ایک ہو گیا اپنا اسرائیل. اس وقت یو اے جو ہے وہ اس کو آپ مڈل ایسٹ میں مسلمان ملکوں کے ساتھ نہیں گن سکتے. وہ ایک علیحدہ لائن لے کے اس معاہدے علیحدہ کر رہا ہے, اور اسرائیل کے ساتھ 5,000 آدمی انہوں نے سٹیزن شپ دی ہے. امریکہ کے ساتھ اس کے معاملات اور ہیں, ایران کے ساتھ ان کی کنفیڈریشن اور ہے, وہ تجارتی ہے. اب صورتحال یہ کہ جس طرح اکثر لوگ کہتے ہیں جنگ ہوگی, میرے نظر میں تو یہی ہے کہ جو مقاصد حاصل کرنے تھے آپ دیکھ نہیں رہے کہ سب سے پہلے حلف کے بعد انہوں نے ان ملکوں کا دورہ کیا, سرنڈر کیا, بیسیکلی سرنڈر کروا دیا. پھر انہوں نے غزہ کے اوپر جس طرح بھی نذیر صاحب نے کہا, چول صاحب نے, کہ انہوں نے 8 ویٹو کیے. ویٹو کے بعد پھر امن بورڈ بنا دیا. امن بورڈ میں ہمیں انگیج کیا گیا. جو ریلیونٹ ہیں وہ تو اس میں ہے نہیں, جو ریلیونٹ ہیں وہ بڑی معذرت کے ساتھ وہ اس میں موجود ہیں. یہ ریلیونٹ کون ہے؟ ریلیونٹ وہ ہیں جو چائنا ہے, روس ہے, یعنی جو پاور جس کو ویٹو کا حق حاصل ہے. یہ ریلیونٹ جو ہے وہ سارے موجود ہیں. اور اس میں آپ نے دیکھا کہ جو 21 نکات ہے اس میں ہے کیا کہ صدر ٹرمپ ان کا پریزیڈنٹ ایز اے سی او ہوگا. وہ جو مرضی کسی بھی معاملے کے اوپر وہ ایجنڈا طے کرے گا, وہی ویٹو بھی کر سکے گا, وہی پاس بھی کر سکے گا, کسی ملک رکھ بھی سکتا ہے, نکال بھی سکتا ہے. اصل مسئلہ ہے غزہ کی ری ڈیولپمنٹ کا. وہ انہوں نے مقاصد پورے کرنے ہیں, کیونکہ جس کو گریٹر اسرائیل کہتے ہیں, یہ سب مکمل آہستہ آہستہ آگے بڑھ رہا ہے. باقی رہے گی بات کہ جو اقتدار اعلیٰ کہتے ہیں, اقتدار اعلیٰ کی وہ شکل جو آپ نے کتابوں میں پڑھی ہے وہ مڈل ایسٹ میں اس وقت نہیں ہے. بس ان کی خواہش کے برخلاف سیکیورٹی میئر بھی وہی ان کو دیتے ہیں, ان کے معاملات بھی پوری دنیا کی ان کو حل کرنے کی کوشش کرتے ہیں. تو باقی 1 منٹ سر نذیر صاحب انہوں نے افغانستان کی بات کی ہے. میری نظر میں افغانستان جو ہے یا انڈیا ہے, جو آپ دیکھیں کہ دونوں ملکوں کے ساتھ ہمارے تعلقات کیسے ہیں, یہ ہمیں ہانکا لگایا گیا ہے. اس کو دیکھو پاکستان کے جو اس وقت اقتدار میں لوگ ہیں وہ وائزلی, یہ مطلب ضرور کہوں گا, وائزلی اس کمپٹیشن بچنا چاہ رہے ہیں, جو بچنے کے امکانات کی پرسنٹیج کم ہو رہی ہے. کیونکہ افغانستان میں جو اٹیک ہوا ہے, اٹیک اس کو میں ہانکا کہہ سکتا ہوں کہ جو چیز ہونی نہیں چاہیے تھی شاید ہو گئی ہے, ٹھیک ہو گیا. اچھا رافع, مثلا اگر میں بات کروں ٹرمپ کی, تو ہی ہیز تھریٹنڈ ٹو اوپن گیٹس آف ہیل فائر آن ایران. اب شاہی صاحب کہہ رہے ہیں کہ جنگ ہی نہیں ہوگی, کیا لگتا ہے آپ کو؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. جی ایکچولی میں کسی حد تک شاہد صاحب سے بہت اتفاق بھی کروں گا کہ ایک فل سکیل وار جو ہے اس کا امکان بہت کم ہے. اس کی بنیادی 3-4 وجوہات ہیں. ایک تو وجہ یہ ہے کہ جیسے پہلے جو بتایا کہ افغانستان میں جو امریکہ کو شکست کا سامنا کرنا پڑا, اس کی ایک بہت بڑی وجہ ٹرین بھی تھا. یعنی افغانستان کی جو زمین ہے وہ اس طرح کی ہے جس پہ زمینی کارروائی کرنا مشکل ہے. اسی طریقے سے اسی پٹی کا حصہ ایران بھی ہے. ایران میں بھی فل سکیل زمینی سطح پر ایک حملہ جو ہے, یہ فل سکیل وار جس کو ہم بولتے ہیں, وہ کرنا ایک مشکل فیصلہ ہے, جس میں بہت زیادہ خرچ بھی آئے گا اور بہت اور اس میں جیتنے کے یا گوریلا وار فیئر. اچھا مجھے تھوڑا سا یہ بتائیں کہ آپ مجھے تھوڑا سا ڈیفرینشیٹ کر دیں کہ اگر وہ فل سکیل وار آپ کس کو سمجھتے ہیں, اور اگر آپ سمجھیں کہ لمیٹڈ کوئی وار ہے تو وہ کیا ہے؟ جی فل سکیل وار یہ ہے کہ جیسے ایک مکمل, جسے روایتی جنگ کہا جاتا ہے عام طور پہ, کہ ایک فوجیں داخل ہو گئی ہیں اور فضائی بھی, نیوی بھی اینڈ لینڈ ٹروپس, تینوں افواج کا جب مشترکہ گٹھ جوڑ کے ساتھ جب آپ نہیں, لیکن مجھے یہ بتائیں نا کہ عام طور پر اگر آپ عراق کی صورتحال لیں, افغانستان کی صورتحال لیں, تو فل سکیل وہ وار ہی تھی کہ پہلے آپ کی جو ایئر پاور ہے وہ یوز کی جاتی ہے, جس میں جہاز ہیں, میزائلز ہیں, ڈرونز ہیں. یہ تو سیکنڈ فیز ہوتا ہے نا, کہ جب آپ بالکل فلیٹن کر دیتے ہیں اس جگہ کو تو پھر آپ کی فوجیں جاتی ہیں. تو میرا مطلب ہے جو پہلا فیز ہی ہے وہی یعنی فل سکیل وار ہے. اصل میں نہیں, فل سکیل وار نہیں, اصل میں بات تھوڑا سا کیلکولیشن میں غلطی ہوئی ہے میرے حساب کے مطابق, کہ ٹرمپ صاحب نے سارے پتے پہلے پھینک دیے. جو ڈپلومیسی کا اب اسی وجہ سے آپ نے دیکھا ہوگا کہ وہ مشیر جو ہیں ٹرمپ صاحب کو, انہوں نے بھی یہ کہا کہ ٹرمپ جو ہے صاحب اس ٹائم ایک کنفیوژن کا شکار ہیں کہ وہ فیصلہ نہیں کر پا رہے کہ آیا کیا فیصلہ کیا جائے, یا حملہ کیا جائے کہ نہ کیا جائے. اگر آپ اس کو تھوڑا سا براڈر سکیل پہ دیکھیں تو ایک ابھی جو شاہ ایران کے جو بیٹے ہیں ان کو ایک ان کو بھی واپس لانے کی ایک پورا پروگرام ہے. تو وہ یہ ہے کہ اگر ایران کے اندر اگر ہم نے کچھ کرنا بھی ہے تو وہ لمیٹڈ اس لیے ہوگا تاکہ ٹیکنیکل ان کا مقصد یہ ہے کہ اگر یا تو ایران کو
تباہ و برباد کر دیا جائے جو ان کے حق میں نہیں ہے, کیونکہ ایٹ دا اینڈ ایونچولی نہیں کس طرح کریں گے مجھے یہ بتائیں نا. وہ انسٹال کرنا چاہتے ہیں گورنمنٹ کو, اور ایران جو ہے پوری طرح ڈو اور ڈائی کے لیے تیار ہے. وہ کہتا ہے جی ہم چھوڑیں گے نہیں, تو وہ تو فل سکیل وار ہو جائے گی. کیسے وہ لمیٹڈ اپنا آپشن وہاں یوز کر سکتے ہیں؟ وہ تو وہاں کر سکتے ہیں نا جہاں سامنے کوئی لڑنے کی پوزیشن بھی نہیں ہے. بالکل آپ نے بالکل ٹھیک کہا. اصل میں تھوڑا سا میں وہی عرض کیا جیسے کہ مس کیلکولیشن ہے کہ مے بی کہ یو ایس اے نے ایران کو وینیزویلا سمجھ لیا یا کوئی اس طرح کا حساب کتاب ہے, جبکہ ان کے مشیر نے بھی کہا کہ ٹرمپ اس بات پہ حیران ہے کہ یہ اتنا پریشر کے باوجود بھی ایران جو ہے وہ ہمارے پاس کیوں نہیں آ رہا. کیونکہ ایک وہ چیز ہے جو کہ ہم سب مسلمانوں میں ہے, وہ ایک جہاد کا اور ایک شہادت کا ایک جذبہ ہوتا ہے, چاہے وہ ایران ہے چاہے وہ پاکستان ہے یا کوئی بھی ہے. ایک وہ بھی چیز بہت میٹر. ٹھیک ہو گیا, ٹھیک ہو. ہرل صاحب مجھے یہ بتائیں کہ اصل میں امریکہ چاہتا کیا ہے پھر ایران سے؟ دیکھیے ایران اور امریکہ کا ایک بڑا پیچیدہ مسئلہ ہے, اور یہ 1953 سے شروع ہوا ہے, جب ایران نے یہ امریکہ پہ الزام لگایا کہ ان کے ایک منتخب وزیر اعظم محمد مصدق کو اس کا تختہ الٹا گیا, اور اس میں امریکہ نے بڑا عام کردار ادا کیا. تب سے یہ مسئلہ اور دونوں ممالک کے درمیان اختلافات جو ہیں وہ چلے آ رہے ہیں. اب موجودہ جو صورتحال ہے اس میں بے شک یہ امپلائمنٹ کر لی ہے, سارا کچھ کر لیا ہے, یہ ایک پریشر ٹیکٹکس ہے, ٹرمپ کا ایک طریقہ واردات ہے, اس کو پتہ ہے. اور ابھی تو اس کے اپنی گورنمنٹ کے جو جنرلز ہیں اس کو مشورے دے رہے ہیں کہ آپ یہ جنگ جو ہے اس کو جاری نہیں رکھ سکتے. دیکھیں انپریسیڈنٹڈ ہے جو آپ کنسنٹریشن اپ آ رہا ہے, تھوڑی دیر کے لیے آپ ذرا غور کریں. یہ کوئی روٹین کا معاملہ نہیں ہے. اس کے سارے ایئر کرافٹ کیریئرز وہاں پہنچ چکے ہیں, ساری اس کی ایکٹیو ہیں اس وقت, جتنی بھی 21-22 جتنی بھی وہاں پر ان کی جو ایئر بیسز ہیں, اور دنیا میں سب سے بڑی ایئر بیس جو ہے ان کی اوورسیز وہ قطر میں موجود ہے, ساری آپریشنل ہے اس وقت. کیا یہ سمپلی ایک ٹیکٹکس ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے, دیکھیے سپلائی کا ان کو مسئلہ ہے. اگر فرض کریں جہاں بھی ان کے بیسز ہیں, قطر میں ہیں اور جہاں یو اے ای میں کہیں بھی ہیں, تو ایران نے بڑا کھلا یہ واضح پیغام دیا ہے, جہاں بھی ان کو سپلائی دی جائے گی یا جہاں ان کو ان کے جو جہاز ہیں ان کو فیول فلنگ دی جائے گی, وہاں ہم ٹارگٹ کریں گے ڈائریکٹ. اور ایران کے پاس بیلسٹک میزائل کی بڑی اہم ان کی, میں وہی کہہ رہا ہوں اس ساری صورتحال کے اندر تو پھر یہ ہے کہ یا تو امریکہ پوری جنگ کرے گا یا نہیں کرے گا. میں عرض کرتا ہوں نا, وہ اس کو کنٹینیو نہیں کر سکتا. اور یہی وجہ ہے, اگر کوئی اسلامی ممالک یا کوئی اس طرح ہمارے لیے بھی بڑا مشکل ہے, یا اور بھی کسی ملک کے لیے بہت مشکل ہے کہ وہاں ان کو سپلائی اور چین کے کمانڈ دینا, اور اس کے حوالے سے فیول فلنگ کے حوالے سے جہازوں کو سارا دیکھیں نا, یہ ضرورت ہوتی ہے. میرا ایک پوائنٹ ہے, ان کی جو لیڈرشپ ہے انہوں نے کہا جی ہم اپنی ایئر بیسز استعمال نہیں کرنے دیں گے, لیکن کسی بھی مسلمان ملک کے اندر جہاں وہ ایئر بیسز موجود ہے, کسی میں اتنی طاقت ہے کہ وہاں سے کوئی جہاز اڑے وہ اس کو روک لیں؟ دیکھیں ان کے لیے جو مسئلہ سامنے آ رہا ہے وہ یہ ہے کہ پیس بورڈ جو بنا ہوا ہے اس کے یہ رکن ہے, اور اگر فرض کریں یہ ساتھ دیتے ہیں ایران کے اوپر اٹیک امریکہ کے ساتھ, تو پھر وہ پیس بورڈ جو ہے اس کا کوئی غزہ کے حوالے سے کوئی کردار نہیں مستقبل میں رہتا. تو اس تناظر میں اگر آپ دیکھیں تو ان کا اگر یہ چاہے بھی کوئی بھی ممالک جو ہے تو وہ ساتھ نہیں دے سکتا. اور بڑی تھن لائن ہے, میں اسی پر آتا ہوں. ندیم چوہدری صاحب بڑی تھن لائن ہے. آپ غزہ پیس بورڈ میں شامل ہیں, اور ایران کے اوپر اگر اٹیک ہوتا ہے تو آپ کہاں کھڑے ہیں؟ کیونکہ پھر یہاں آپ ان کو چھوڑیں گے یا اس کے ساتھ کھڑے ہیں. اچھا اگر آپ ایران کا ساتھ نہیں دیتے تو پھر آپ سمجھ لیں کہ اسرائیل تو آپ کے ساتھ آ کے بیٹھ گیا, اور امریکہ بھی آپ کے ساتھ آ کے بیٹھ گیا, اور پھر آپ افغانستان کی سچویشن آپ نے خود بتا دی, پھر ایران کی سچویشن, ادھر سے انڈیا, آپ اب کھڑے کہاں پہ؟ اچھا, پاکستان کی خارجہ پالیسی کا اس وقت بہت بڑا امتحان ہے, لیکن اس سے پہلے میں ابھی جو گفتگو کر رہے تھے میرے بھائی اقبال شاہین نے بات کی, اور آپ صاحب نے بھی ایک, اس میں ایک سب سے امپورٹنٹ چیز یہ ہے کہ ہمیں دیکھنا ہے کہ امریکہ کی موومنٹ ماضی میں کیا تھی اور اس وقت اس کی بیس کیا ہے. اس طرح پہلے نہیں ہوا سر. یہ بیسیکلی ایک ٹریڈ وار ہے, یہ ایک ٹریڈ وار ہے. اور جو ٹریڈ وار چائنا نے شروع کی تھی یہ اس کی ایک دوسری شکل ہے. دوسری شکل یہ ہے کہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ وینزویلا کے بعد ٹرمپ نے امن بورڈ بنایا, امن بورڈ کے بعد پھر وہ عرب ممالک کے اندر آ کے بیٹھ گئے. اس سے پہلے آتے ہی سب سے پہلے اس نے ان سے ڈھیر سارے پیسے اور سونے والا جہاز بھی لیا, وہ $1000 ٹریلین. جی وہ تو اس کی وجہ کیا تھی؟ اس کی وجہ یہ کہ ڈالر جو ہے, امریکن ڈالر اس وقت کرائسس کا شکار ہے. امریکن ڈالر کی جو بیس ہے وہ تیل ہے,
جس کو بلیک گولڈ کہتے ہیں. میرا پوائنٹ میں انہوں سمجھنا چاہ رہا ہوں کہ یہ آپ کے خیال میں یہ ٹریڈ وار ہے اور آئل کے لیے آیا امریکہ. ایگزیکٹلی. اچھا اگر وہ امریکہ آئل کے لیے آیا, مجھے تھوڑا سا بتا دیجیے گا. ایران نے کل آفر کی تھی کہ جناب ہم اپنے آئل کے اندر آپ کو شریک کرنے کے لیے تیار ہیں. سر یہ اصل میں گیم ہی یہی ہے. جنیوا کے اندر نیکسٹ ویک میں مذاکرات ہو رہے ہیں امریکن اور ایرانی آفیشلز کے. جیسے ہی یہ مذاکرات میں آئل کے اگر ٹرمز کنڈیشن طے ہوگی, کوئی معاہدے ہو گئے, تو یہ جنگ ٹل جائے گی. یہ بیسیکلی آئل بیسس کو کنٹرول کرنے کے لیے یہ سارے امریکہ کی اس وقت کوشش. اچھا مجھے یہ بتائیں کہ اگر یہ جنگ ٹل جاتی ہے تھوڑی دیر کے لیے, جی, امریکہ جس طرح کا ایک گنڈا کر دی ہے نا, اس کی پوری دنیا میں کر رہا ہے, وینزویلا کا صدر اٹھا لیا, اور اس کا مطلب ہے کہ ایرانین تو پھر ان کی جو ہیگمنی امریکہ کی وہ توڑ دیں گے, اور ایک جو ایک پرسیپشن ہے کہ امریکہ بہت بڑی طاقت ہے, لیکن اگر اس طرح اسٹیڈ فاسٹنس کے ساتھ وہ کھڑے رہتے ہیں جو ہیں ایرانین جو ہیں, وہ تو ان کا جو ایک تشخص ہے امریکہ کا, اس کو بڑا ڈیمیج کر دیں گے. پھر سر آپ اس کی ایک بہت بڑی آپ کو میں وجہ بتاؤں. ایرانی تیل جو ہے وہ پاکستان کے اندر تقریباً 8 سے 10 ارب ڈالر کا سالانہ چوری ہو کے آتا ہے, اور اسی طرح باقی ریاستوں میں بھی جا رہا ہے. اب افغانستان کے اندر ان کی ڈائریکٹ جو ہے وہ ایکسیس ہو گئی ہے ایران کی. یہ ایک منڈی ایرانی تیل کی سمگلنگ کی وجہ سے امریکہ کے ہاتھ سے نکل رہی ہے. اگر یہ معاہدے ہو جاتے ہیں تو تیل کی سمگلنگ بند ہو جائے گی. سب سے زیادہ نقصان اس بار کا یہ ہوگا کہ پاکستان کے اندر تیل کی سمگلنگ بند ہوگی, پاکستان کے اندر ایک اچھا خاصا کرائسس آئے گا. اور دوسرا یہ ہے کہ تیل کی قیمتوں کو کنٹرول کرنے میں امریکہ کی جانبداری کیا ہو جائے گی, اور ڈالر جو ہے وہ مستحکم ہوگا. ٹھیک ہو گیا. اسی پوائنٹ پہ یہ ساری اقبال شاہ صاحب مجھے یہ بتائیں, یہ انہوں نے تو کہہ دیا بالکل ہی اور کہ جی یہ ساری ٹریڈ کی وار ہے, لیکن مجھے یہ بتائیں کہ اگر یہ ٹریڈ کی وار ہے تو یہاں اس میں تھوڑی دیر امریکہ ایران کی وار, اسرائیل پھر کہاں کھڑا ہے؟ نہیں, انہوں نے درست کہا. صرف یہ ان کو کہنا چاہیے کہ صرف یہ تیل کی ٹریڈ وار نہیں ہے, اس لیے بڑا وسیع کینوس ہے. آپ دیکھیں کہ گریٹر اسرائیل ہے, اور ان ملکوں کے جہاں انہوں نے اپنے ایئر بیسز بنائے ہوئے ہیں, بیسیکلی انہوں نے حکمرانی تو کر رہے ہیں. ایران میں ان کی زیادہ بڑی خواہش نہیں ہے. آپ دیکھیں ایک زمانے میں رضا شاہ پہلے بھی خود اس علاقے کا تھانے دار تھا, امریکہ کا بڑا بلی ہوا ہی تھا. بعد میں جب پھر وہ دیکھا کہ کافی سالوں بعد مذہبی تنظیمیں اٹھیں اور خمینی صاحب آئے, اور پھر انہوں نے کسی نے پوچھا نہیں. اس وقت بھی وہ اس ٹرائب ہے کہ ماڈریٹ ایران کے طرف وہ کہتا ہے بڑھنا چاہیے, کیونکہ اگر مذہبی اس علاقے میں بیسیکلی تو مزاحمت کی کوئی علامت مذہبی ریاستی ہو سکتی ہے, تو وہاں رائے کوئی نہیں گئی. وہ صرف ایران ہے, ہم بھی وہ ریاست نہیں رہے, سارے ماڈریٹ ہوتے جا رہے ہیں. آپ نے دیکھا ایون سعودی عرب ماڈریٹ ہو گیا ہے. ماڈریٹ کا مطلب یہ ہے کہ وہ اسرائیل کو, جو آپ ابراہیمی معاہدہ لگا لیں یا اسرائیل کی سپرمیسی مان لینا کہہ لیں, یا اسرائیل کا گریٹر اسرائیل کہہ لیں, ایسے ایسے چیزیں اسی طرف بڑھ رہی ہیں. یہ ابتدائیہ ہے, راستے کی چیزیں. باقی میں 2 پوائنٹ میرے ذہن میں آئی تھی. ایک تو یہ ہے کہ امریکہ کا جو بھرم ہے نا, جس طرح بھی آپ نے ظاہر اس پر بڑا زور دیا کہ کیا پھر وہ کیسے امریکہ کی سپرمیسی قائم ہوگی, یہی اصل سوال ہے. سوال یہ ہے کہ پچھلے 22 تاریخ کو امریکہ نے باقاعدہ تمام وار ہیڈ, تمام ایکٹیو جو بھی ان کے اسلحہ یا کوئی جہاز ہے, انہوں نے اس کو کیا ہے انہیں ایکسرسائز کرنے کے لیے. اب پتہ یہ چلا کہ جو واقعہ چائنا نے انڈیا میں کیا تھا, اپنے یا کیا تھا 400 جیم ہوئے تھے, تو جیم کرنے والی جو چیز ہے اس کو بھی جیم کرنے کے لیے نئی چیز چائنا نے بنا لی ہے. اس وقت سب سے زیادہ امریکہ کو جو یعنی بھرم ٹوٹنے کا خوف ہے وہ ہے روس اور چائنا کی ایران کے ساتھ بالکل ایک صفحے کے اوپر. اب یہ ہے کہ میں پہلے بھی کہا تھا کہ افغانستان میں امریکہ ہارا نہیں تھا. یہ جو دوحہ کارڈ تھا اس میں پاکستان نے کتنے شادیانے بجائے تھے. وجہ ہے کہ یہ ایک باقاعدہ طریقہ کار طے کیا گیا تھا کہ وہ جو پرماننٹ گورنمنٹیں ہوتی تھیں, کرزئی کی, اس سے پہلے داؤد کی, وہ تو رہی نہیں, اب باہر لاٹ دیں. انہوں نے مختلف لوگوں کو اپنا ہائر کیا. یہ صرف پاکستان کے لیے خطرہ ہے. دوسرا یہ کہ چائنا اور روس جو ہے اس وقت بیک دم آپ کرٹن اور ایران کے ساتھ اس لحاظ سے اس طرح آگے جا چکے ہیں کہ کچھ تو کہتے ہیں امریکہ کا خود یہ کہ ایک ہفتے کے یعنی فاصلے پر ایٹم بم کا دھماکہ رہ گیا ہے, یورینیم کی افزودگی 60% ہو چکی ہے, اور کچھ لوگ یہ بھی کہتے ہیں کہ دھماکہ ہو چکا ہے. وجہ یہ ہے کہ امریکہ یہ چاہتا ہے کہ اب مذاکرات میں جو بات آئے گی, آپ نے دیکھا جنیوا میں, تو وہ بات نہیں ہوگی جو آج ہم کر رہے ہیں. اگر رہ گئی تیل کی بات, تو ہو سکتا ہے کہ ایک آدمی کسی چیز کو اس پوائنٹ سکورنگ کے لیے, اپنے آپ کو فیس سیونگ کے لیے وہ تیل کے اوپر کوئی بات ٹھیک ہو گیا. اچھا رافق, دی کیٹ از آؤٹ آف دا بیگ. یہ ٹھیک ہے ہم اس وقت ایران اور امریکہ کو دیکھ رہے ہیں, لیکن ہم شاید اسرائیل کو بھول گئے ہیں. وہاں پر امریکہ کا جو ایمبیسیڈر ہے وہ یہ کہتا ہے کہ تمام عرب دنیا جو ہے مڈل ایسٹ پر اسرائیل کا حق ہے ببلیکل ریکارڈ کے مطابق.
کہ وہ چاہے تو ساری زمین اس کو مل جانی چاہیے, قبضہ کر لے وہ. یعنی یہ امریکن ایمبیسڈر اسرائیل کے اندر یہ بات کر رہا ہے تو یہ ڈیفینیٹلی گورنمنٹ آف امریکہ کی ہی آشرواد یا اس کے کہنے پہ ہی کر رہا ہے, خود سے تو وہ کچھ نہیں کر رہا. اور وہ بیان سب کے سامنے آ جاتا ہے کہ جناب یہ پورے مڈل ایسٹ پہ کام کر رہے ہیں اور گریٹر اسرائیل کا اسپیکٹ سب سے بڑا ہمیں یہاں پہ نظر آ رہا ہے. اور نتن یاہو بھی جا کے اس وقت ٹرمپ پر جو ہے پریشر ڈال رہا ہے کہ آپ اٹیک کریں. اچھا اگر ہم یہ کہیں جی یہ ایک سٹینڈ آف ہے اور یہ ریلیز ہو جائے گا جی تو پھر ایک سمپل سی چیز ہے نا, یہ تو دکھایا اور ڈرا کے, لیکن یہاں تو مجھے بہت انٹریکیٹ سی چیزیں نظر آ رہی ہیں, پیچیدہ ہیں بہت زیادہ, کہ جہاں پر کہا جا رہا ہے اوپنلی کہ سارا اس جگہ پر قبضہ کرنا ہے اور یہ گریٹر اسرائیل کا پلان ہے. اور اگر آپ کو یاد ہوگا کہ جب ٹرمپ نے حلف اٹھایا تھا تو اس نے سب سے پہلے کہا تھا کہ میں مڈل ایسٹ کو جہنم بناؤں گا, یہ اس نے کہا تھا. اور اس نے کہا تھا غزہ تباہ کر کے اس کے بعد میں تعمیر کروں گا. یہ تو ساری باتیں یہ تو کافی ٹائم کے بعد آ کے شروع ہوئی, لیکن اس نے اپنا ایجنڈا آتے ہی دے دیا تھا. تو اس میں اسرائیل کو کہاں رکھتے ہیں, اس ایمبیسڈر کا جو بیان ہے اس کو کہاں پہ رکھتے ہیں؟ جی دیکھیں, اصل میں تو یہ جنگ جو ہے یہ سال دہائی صدی کی نہیں بلکہ ہزاروں سالوں سے چل رہی ہے. اور جہاں تک اسرائیل کا تعلق ہے, اسرائیل کی لابی امریکہ میں ہمیشہ سے بہت مضبوط رہی ہے اور تھرو آؤٹ وہ مضبوط ہوتی گئی ہے. جو بھی پریزیڈنٹ ہمارے امریکہ میں آتے ہیں اس میں ایک جوئش لابی کا ایک اچھا رول ہوتا ہے. پچھلے جو پریزیڈنٹ تھے بائیڈن, ان کے دور میں بھی جو اسرائیل کے حوالے سے بہت پرو ایکٹیو جو ہیں اقدامات کیے گئے. ٹرمپ کا تھوڑا سا جو ڈفرینس تھا وہ یہ تھا کہ ان کے ایک تو جو سیٹلڈ پرنسپل ہے یو ایس اے کی اسٹیٹ ورکنگ کا کہ ہم نے اسرائیل کے انٹرسٹ کو سیو کرنا ہے, وہ آپ کو ان کے ایمبیسڈرز کے بیانات سے, ان کی گورنمنٹ کے اسٹائل سے. نہیں کوئی بھی ایمبیسڈر, پہلے تو مجھے بتائیں نا, کوئی بھی ایمبیسڈر کسی ملک کا اور خاص طور امریکہ کا ایمبیسڈر اتنی کھل کے اسٹیٹمنٹ دے دے کہ یہ مذہبی حق ہے اس کا, اسرائیل کا چوزن لینڈ, اور یہ وہ باتیں جو کہ ہسٹری میں ہم نے پہلے نہیں دیکھی ہیں, وہ کہہ رہے ہیں آ کر, تو کیا اس پر آپ ایک کبوتر کی طرح آنکھیں بند کر لیں کہ بلی نہیں آ رہی؟ کیونکہ اب ایشو یہاں پر اس بیان کے بعد تو ایران کا اور امریکہ کا ایشو شاید کم نظر آ رہا ہے, باقی سٹیٹس کو بھی اس نے کہہ دیا. بالکل, اب میں نے جیسے آپ عرض کیا کہ تمام حکومتیں چاہے وہ ٹرمپ کی ہوں چاہے وہ بائیڈن کی ہوں یا کوئی بھی حکومت ہو, پہلا ان کا انٹرسٹ یہی ہوتا ہے کہ ہم اسرائیل کے انٹرسٹ کو سیو کریں. ٹرمپ میں مختلف یہ بات یہ تھی کہ انہوں نے ساتھ ایک نعرہ لے کے آئے کہ میک امریکہ گریٹ اگین, کہ امریکہ کی واپس وہ سپریمیسی ہے جو وہ کھوتا جا رہا ہے, ڈالر کی قدر میں کمی اور اوور آل جو ٹریڈ والیوم ہے, چاہے وہ دفاعی صنعت ہے چاہے وہ معاشی صنعت ہے یا کچھ بھی ہے, اس کو واپس بحال کیا جائے. کیونکہ اگر وہ انٹرسٹ کو سیو کرنا چاہتا ہے چاہے وہ اپنے ہیں یا چاہے اسرائیل کے ہیں تو اسے مضبوط ہونا ضروری ہے, معاشی طور پہ بھی عسکری طور پہ تو وہ مضبوط ہے ہی. تو ایک یہ بہت اہم چیز تھی. جہاں تک جو ہے گریٹر اسرائیل کی بات ہے تو بنجامن نتن یاہو جو ہیں وہ کئی دفعہ اقوام متحدہ میں وہ نقشہ لے کر پیش بھی کر چکے ہیں اور کہہ بھی چکے ہیں بارہا. لیکن بات یہ ہے کہ ایک ایک کر کے وہ جب بھی بالکل اقبال صاحب نے فرمایا کہ ایک ریزسٹنس جو ہے وہ تبھی ہوتی ہے جب تھوڑا سا ریلیجیس سینٹیمنٹ یا وہ کیا جائے, ایک ماڈریٹ سسٹم جب آ جائے گا تو چیزیں نیوٹرل ہو جاتی ہیں نا. اگر ہم اس کو تھوڑا سا سائڈ پہ کر کے دیکھیں تو آرمینیا جو کہ اس معاملے میں ایک خاموش ملک نظر آتا ہے ہمیں, جس کا کوئی عیسائی ملک ہے اور اسے ہمارا کوئی تعلق نظر بھی نہیں آتا, وہ ایران کا شمالی ہمسایہ ہے. اور ایران کے آرمینیا کے اور ایران آرمینیا اور رشیا کے آپس میں بہت اچھے تعلقات ہیں. اس ٹائم آرمینیا جو ہے بدترین معاشی بدحالی کا شکار ہے آذربائیجان کے ساتھ جنگ کے بعد. امریکہ نے $13 ارب کی ایک بہت بڑی انویسٹمنٹ آرمینیا میں کی, جسٹ ٹو ٹیک اوے آرمینیا فرام دی ہینڈز آف رشیا اینڈ ایران, انفلوئنس سے باہر نکالنے کے لیے. اگر وہاں پہ بھی آ کر اور ساؤتھ میں انہوں نے کچھ انویسٹمنٹ کیا جس پہ لیز پہ آرمینیا سے زمین بھی لے گا. اب بات یہ ہے کہ وہاں پر کرنے کا مطلب ہے کہ آپ نے ایران کی سر کے اوپر آپ نے ایک اور سمجھ لیں کہ بیس بنا لی اور آپ نے ہر طرف سے پیک کر کے یہ لمحہ بلمحہ سٹیپ بائی سٹیپ پروسیس. ابھی آپ نے پہلے بھی مجھے کہا کہ لمیٹڈ وار کی بات آپ نے کی, ایسا ہی ہے نا؟ جی بالکل. تو لمیٹڈ وار کا مطلب ہے کہ آپ وہاں پہ ریجیم چینج کرنا چاہتے ہیں. ریجیم کس کے لیے چینج کرنا چاہتے ہیں کہ وہ مذہبی ہے اور سب سے زیادہ اس ریجیم سے اسرائیل کو خطرہ ہے, ایسا ہی؟ جی بالکل. اس میں ریجیم چینج اس لیے کیونکہ وہ کئی لحاظ سے امریکہ کے مفادات کے لیے بہتر ہے. وہ اس طرح سے کہ اگر کل کو ایران ایٹمی طاقت بن بھی جاتا ہے اور اگر وہاں پر ایک ماڈریٹ حکومت ہے تو ہمیں اسے وہ خطرہ نہیں. ٹھیک ہو گیا. جہاں تک میں نے بات کی کہ رضا شاہ پہلوی کے جو بیٹے ہیں ان کی بیٹی کی کچھ ماہ پہلے شادی ہوئی ایمان پہلوی کی, جو کہ ایک بہت بڑے بزنس مین ہیں, ان سے ہوئی.
اس ٹائمز آف اسرائیل اور کافی بڑے بڑے اخباروں نے ان کو جو ہے وہ کہا کہ یہ فارس کے شہزادہ ہے، اور اور اس کے بعد انہوں نے اسرائیل کا دورہ بھی کیا. یہ سب علامتیں اس چیز کی ہیں کہ جو اپنی الیجنس ہے یا اپنا جو ان کا وہ ہے کہ ہم آپ کے ساتھ ہیں اور ہمیں منتخب کیا گیا. اچھا، اس میں حضرت صاحب میں تھوڑا سا چاہ رہا ہوں کہ اس طرف بھی ذرا ہمیں دیکھنا پڑے گا. میں گریٹر اسرائیل کی طرف اس لیے جا رہا ہوں کہ اس سے پہلے جیسے انہوں نے بتایا کہ جو رضا شاہ پہلوی کا جو بیٹا ہے وہ وہاں پہ گیا دیوار گریا کے اوپر، وہ وہاں پہ رویا، میں نے دیکھا اس کو سارا. اور مسلمانوں کا ایک اپنا کنسیپٹ ہے، اگر آپ مسلمان ہیں تو اس طرح آپ نہیں کر سکتے. پھر جب ٹرمپ صاحب جو جیسے اسرائیل گئے تو انہوں نے وہاں پر ان کی کیبنٹ سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ میری بیٹی جو ہے یہ بھی جوز ہو چکی ہے، حالانکہ وہ ایک کرسچن ملک کے صدر ہیں. انہوں نے کہا میری بیٹی یہودی ہو چکی ہے اور اس کا شوہر جو ہے وہ بھی جو ہے، تو میں تو اس پر بہت خوشی کا اظہار کر رہا ہوں. پھر ٹرمپ صاحب خود بھی وہاں پر گئے. ایک تو اس پوائنٹ کو سمجھ لیجیے. پچھلے دن انہوں نے یہ بیان دیا کہ جناب اس وقت جولانی جو ہے جو شام میں ہے وہ بھی میرا بندہ ہے، میں نے اس کو لگایا ہوا ہے. اور باقی جو صورتحال ہے باقی ممالک کی، جس کے اندر آپ جارڈن لے لیں، وہاں پر بھی ان کے اڈے ہیں، ان کو وہاں پہ بھی کوئی ایشو نہیں ہے. تو اگر آپ تیزی سے دیکھیں تو تمام، اور ایون اگر یو اے دیکھیں تو وہ بھی اسرائیل کی پوری لائن لے رہا ہے. تو اگر میں گریٹر اسرائیل کا کانسیپٹ کروں تو وہ پوری کا پوری طرح اس وقت تیار کھڑا ہے، اور اس میں ایک رکاوٹ ہے ایران. ایران کے اوپر اٹیک، کیا آپ یہ نہیں سمجھتے کہ اس کے پیچھے پورا اسرائیل کھڑا ہے اور یہ وہ ہر صورت میں یہاں پہ اٹیک کرائے گا؟ یہ بات ہے کہ جی وہ بالکل چپی ڈال کے ایک دوسرے سے پیچھے ہو جائیں گے، ایسا چکر نہیں ہے، بلکہ گریٹر اسرائیل کا ایک ایجنڈا ہے. شاید ہم مسلمان تو کہیں سوئے ہوئے ہیں، لیکن وہ بہت اس بارے میں اسٹک ٹو دا پوائنٹ ہے، اور اس وقت پورا ریجن انہوں نے پریکٹیکلی لے لیا ان سے. دیکھیں امریکہ میں یہودی لابی جو ہے ہمیشہ سے اس کا بڑا کلیدی کردار رہا ہے، امریکی معیشت کے حوالے سے اس کا بڑا کلیدی کردار رہا ہے. اب جو موجودہ صورتحال ہے، جب سے ٹرمپ انتظامیہ آئی ہے تب سے جو ٹرمپ انتظامیہ اور نیتن یاہو اس کا گٹھ جوڑ اتنا بڑھ گیا ہے. اب تو امریکہ میں یہ آوازیں آ رہی ہیں کہ ہم کوئی اسرائیل کے پٹھو نہیں ہیں، یا ان کو خوشنودی کے لیے ہم اپنے جو سٹیکس ہیں سارے ان کو داؤ پہ نہیں لگا سکتے. اسی لیے اب یہ امریکہ کا تنازع نہیں ہے، بلکہ یہ اسرائیل کے مفادات کی جنگ لڑی جا رہی ہے جو ٹرمپ لڑ رہا ہے. اور وہاں پہ جو سی آئی اے ہے اور باقاعدہ وہاں پہ جو ریپبلک ہے وہ اس حوالے سے بار بار تنبیہ کر رہی ہے ٹرمپ انتظامیہ کو، یہ ہماری جنگ نہیں ہے اور ہمیں لڑنا، اس جنگ میں نہیں پڑنا چاہیے، اس جنگ کا کوئی نتیجہ حاصل نہیں ہو سکتا. تو ہم اپنے ساتھ ساتھ اپنے دوستوں کو بھی مشکل میں ڈالیں گے. اچھا، پوائنٹ بتائیں کہ آپ کو ایسا نہیں لگتا تھوڑی دیر کے لیے کہ یہ جو جنگ ہے اس میں اگر آپ دیکھیں آٹومن امپائر جو تھی جب وہ ختم ہوئی تھی تو دنیا میں دو بڑی اور قوتیں ابھر کر آئیں. اس میں ایک تو خاص برٹش آئے، ایک بڑی طاقت ختم ہوئی تو پھر دوسری طاقت آ گئی، اور پھر اس کے بعد اگر آپ دیکھتے ہیں جرمن ختم ہوئے اور پھر روس آ گیا، اور پھر یہ ساری چیزیں چلتی رہی. اب آپ کو کیا نہیں لگتا کہ اب گریٹر اسرائیل کا مطلب ہے کہ اس دنیا کے اندر ایک سپر پاور جو کہ یہودی ایجنڈا ہے گریٹر اسرائیل کو مذہبی طور پر بڑے سٹرونگ اور اس پہ چل رہے ہیں، آپ سب کے سامنے ہیں. کیا ایسا تو نہیں کہ ٹرمپ جو ہے اس لائن پر چلتے چلتے ہوئے امریکہ کو ڈس انٹیگریٹ کیا جا رہا ہے؟ ٹرمپ ایسی پالیسیاں چل رہا ہے کہ جس سے خود امریکہ ڈس انٹیگریٹ اور وہ گرباچوف بنے، اور طاقت کا جو ایکسس آف پاور ہے وہ امریکہ سے شفٹ ہو کر جو ایک نئی ریاست جس کے لیے اسرائیل کام کر رہا ہے گریٹر اسرائیل، وہاں شفٹ ہو جائے. دیکھیں میں اسی طرف آ رہا تھا کہ امریکہ اس وقت جو ہے بجائے کہ اپنے مفادات کی جنگ لڑے وہ اسرائیل کی پٹھو بن گیا ہے اور اسرائیل کے مفادات کی جنگ لڑے. اس لیے بار بار تنبیہ کی جا رہی ہے ٹرمپ انتظامیہ کو، اور اس میں گریٹر اسرائیل جو ہے وہ بالکل بڑا واضح ہے. آپ نے امبیسڈر کے بیان بھی سن لیا کہ ہم گریٹر اسرائیل کی بات کر رہے ہیں، اور اس میں سوائے جو ہے اس امریکہ کو میری نظر میں جو میں ابھی میری پریڈکشن ہے کہ سوائے فیس سیونگ کے اور کچھ نہیں ملے گا. دیکھیں یہ ایران جو ہے یہ بڑی مستند قوم ہے، ہمیشہ سے آپ نے 2003 میں دیکھا، اس سے پہلے بھی بہت سارے پریسیڈنٹس موجود ہیں. جب بھی ان کو کوئی بیرونی خطرہ ہوتا ہے، ہزاروں سال کی تاریخ ہے، سپر پاور رہے ہیں وہ دنیا میں، جب بھی ان کو کوئی بیرونی خطرہ ہوتا ہے تو یہ سارے اکٹھے ہو جاتے ہیں. آلدو کہ وہاں پہ معیشت کے حوالے سے مسائل ہیں، گورننس کے حوالے سے کچھ مسائل ہیں، اور لبرلزم کے حوالے سے مسائل ہیں. میں لائن میں دینا چاہتا ہوں، جنگ کا وہاں نہ ہونا، یا جس طرح ہم خواہش گزار کر رہے ہیں یا تجزیہ بھی کر رہے ہیں کہ ایسا نہیں، خواہش نہیں، ہم تو اس کو دیکھ کے بتا، دو چیزیں ہیں صرف. جنگ جو نہیں ہو رہی ہے اس کی دو چیزیں ہیں، ایک تو چائنا اور روس کا ایران کے ساتھ یعنی ود ان کرٹن کھڑے ہو جانا، دوسرا اسرائیل کے جو طرف سے بار بار یہ کہنا کہ آپ یہ کام نہ کریں، کیونکہ سب سے زیادہ جو میزائل سسٹم ہے ان کے رخ اور ان کی جو
तबाही का तरीका कार हजारों उन्होंने बना लिया। यानी इसराइल वाले तो कह रहे हैं कि जनाब ऐसा हमला करे कि सहमा हुआ है, वो ये कहता है कि इसराइल ही जंग को रोक रहा है बेसिकली। नहीं, इसराइल तो कह रहा है कि आप फौरी तौर पर अटैक करें और तबाह करें, क्योंकि अगर मगरबी दुनिया तबाह होती है या अमेरिका तबाह होता है, इसराइल की तो उसमें भलाई भला है ना, और इसराइल भी तबाह हो सकता है बजाय। लेकिन अगर ईरान जो है वो रशिया और चाइना के ठीक साथ हो गया। मुश्तरका नदीम चौधरी साहब, मैं आपकी तरफ आऊंगा दूसरे मौजू की तरफ। अब इस पर हम काफी बात हो गई, मुझे ये बताएं, ये फोर्स जो है, रिहाई फोर्स जो है, अब उसके बैरिस्टर गोहर साहब भी उसके खिलाफ हो गए हैं, और क्या ये सही एक सगोशियस स्टेप है ये जो फोर्स बनाना? देखिए, ये किसी भी सियासी जमात का हक है कि वो अपने लीडर की रिहाई के लिए, मेरी बात, एक सेकंड मुझे ये उसका बताएं, नाम फोर्स रखा है उन्होंने। नहीं एक सेकंड मुझे ये बता दें, अब कायदा उनके नाम वहां इनरोल करना शुरू कर दिए ना, उन्होंने पूरे पाकिस्तान से इनरोल कर रहे हैं, और एक फोर्स का नाम उन्होंने दिया। फोर्स तो जारी बात है, फिर या तो रियासत रख सकती है या पॉलिटिकल जमात फोर्स तो नहीं रखती, आपको विंग बना लेते हैं, जैसे पीपल्स पार्टी यूथ विंग हो गया या जी। शायद आपके जहन में हो, आपको याद है मौलाना फजलुर रहमान ने भी एक डंडा फोर्स बनाई थी और इस्लामाबाद के डी चौक में पहुंच गए थे। इसी तरह डॉक्टर ताहुल कादरी ने भी ये एक वो क्या कहते हैं कि कफन पोश अपने मुजाहिद तैयार किए थे। और इसी तरह भुट्टो के दौर में भी, जब भुट्टो के ऊपर ये सारा कुछ जुल्फकार बनी थी, तो सियासी जो और एमकेएम के लोगों ने तो बकायदा फौजियों के घुटनों में ड्रिल करके सुराख कर दिए थे। ये अपने अपने राइट्स के लिए फोर्स का कोई लफ्ज नहीं इस्तेमाल किया। अलबत्ता फोर्स का लफ्ज जरा ऐसा है कि जिसके ऊपर ना लोग डर गए हैं और उनके रिजर्वेशन। अगर फोर्स का नाम बदल के कोई और नाम रख देते कि रिहाई कमेटी कर देते तो सारे खामोश हो जाते। नहीं, रिहाई तो उन्होंने लगाया है, रिहाई फोर्स ने अब लगाया। यही है, फोर्स का लफ्ज इस्तेमाल करने से जरा पैनिक हो गया हर तरफ। और दूसरा ये कि मेरे ख्याल में पैनिक होने की बात भी है, क्योंकि पीटीआई को जितना दबाया वो दब ही नहीं रहे। और इमरान खान की जो है वो पॉपुलैरिटी उसी हिसाब से दिन दुगनी और रात चौगनी तरक्की कर रही है। फायरवॉल इन्होंने बनाई हुई थी एक, वो सारे तरीके खत्म हो गए। इसी तरह जितनी जुडिशरी के जितने भी केसेस और 9 मई से लेके इमरान खान की आंख के ऑपरेशन तक आप देख लें, तो मेरा नहीं ख्याल कि इसको सियासी अंदाज में हल करने के लिए ताकत का जो इस्तेमाल किया गया था, उसकी वजह से अब ये डर एक खौफ बैठ गया है कि ताकत इस्तेमाल करने के बावजूद पीटीआई जो है वो अपने स्टांस पे खड़ी है। अगर इन्होंने रिहाई फोर्स बना ली और कर कोई ये इस्लामाबाद की तरफ चल पड़े और फिर कोई 26 मई की तरफ के खिलाफ हो गए, चले सर रियासत तो छोड़ देना, हुकूमत छोड़ देना। बैरिस्टर गोहर का इख्तिलाफी नुक्ता नजर है, काफी सारे लोग उसमें खिलाफ हैं। अच्छा, इसमें ये है कि जितने भी आप ये समझते हैं ना कि जो सियासी लिहाज से इस मसले को हल करना चाहते हैं, वो कहते हैं कन्फ्रंट ना किया जाए, तो उनका एक अलग नुक्ता नजर है। जो चाहते हैं कि इसको अपना एहतजाज के जरिए इसको हल करें, उनका एक अपना नुक्ता नजर है। तो ये सियासी जमातों में ऐसी चीजें चलती हैं, ये कोई मेरे ख्याल में कोई बहुत बड़ा इशू नहीं। अब क्यों जी शाहिद साहब, ये बहुत बड़ा इशू नहीं है? नहीं, ये नज़ीर साहब बिल्कुल सही कह रहे हैं। आप देखें यहाँ तो ऐसी सी चीजें, मौलाना फजलुर रहमान तो बकायदा परेड करते रहे उनके लोग जो सैकड़ों के लिहाज से। मैंने कहा फोर्स सर वो सलामी भी लेते थे, जिस तरह आर्मी चीफ सलामी लेते थे ना, वो मौलाना फजलुर सलामी लेते थे। इसीलिए पीटीआई ने फीडबैक 9 मई के वाकयात उससे जुड़े हुए हैं और उनकी जो तशख्खुस है पीटीआई का सबके सामने है। ऐसे में एक फोर्स, और फिर खैबर पख्तूनख्वा के अंदर जो सूरत हाल है, अभी पीछे रास्ते बंद कर दिए थे सारे, और आपको पता फिर कोर्ट ने उनको बहाल किया। और ऐसी सूरत हाल में कि जब एक दिन पहले वहां पर बहुत बड़ी दहशतगर्दी की वाकया हुआ, 10 के करीब जो है हमारे जो कानून नाफिज करने वाले इदारे फौजी जो थे उसमें शहीद हुए, तो इस तरह की सूरत हाल में एक पूरी तो किसी रियासत में फोर्स का, प्राइवेट फोर्स का तो होना ही नहीं चाहिए, तो वजूद तो गलत बात है। तो फिर इसका मतलब सुहेल अफरीदी साहब मदद कर रहे हैं। मैं थोड़ी सी बात कर लूं, उन्होंने जाहिर है जब बनाई तो उसके लिए फिर इख्तलाफी आवाजें आई कि ऐसा नहीं होना चाहिए, क्योंकि मौका मजीद ना हम फराहम करें। लेकिन वो तो कहते हैं यहाँ तो वजाहत जो था चौधरी का भाई, उसने सारे गुजरात में, मैंने खुद बोर्ड पढ़े, वजाहत फोर्स और सिपाही साहबा फोर्स, लश्कर तैयबा, सारे परेडें करते थे और बकायदा दहशतगर्दी भी होती रही यहाँ इस मुल्क में, कत्लो गारत होती रही। तो आपके यानी मामूल की बात है, ये सारी नहीं करना चाहिए इस वक्त फोर्स का नाम यूज बाहर विद इन स्टेट, तो मैं नहीं समझता करना चाहिए। लेकिन उसमें जो डटे हुए हैं सुहेल अफरीदी साहब, आज भी उनका बयान है कि जी बड़ी ताकत के साथ बनेगी और बड़ी जबरदस्त ताकत मेरा राट जाएंगे पीछे। मेरा अंदाजा यही है कि अगर उनके चेयरमैन यानी अली गौहर ने कहा है तो उस पर रिविजिट करेंगे, नहीं होना चाहिए इस रियासत के अंदर। अच्छा राफे, आप बताएं मुझे कि इस वक्त ये जो फोर्स का बनना है आपके ख्याल में ठीक है? देखिए बात यह है कि जो बैरिस्टर गौहर साहब हैं, क्योंकि वो एक वकील हैं, तो वो इनकी सेंसिटिविटी को समझते हैं कि अल्फाज की में कितना वजन होता है। बाज़ औक़ात चीज़ का मकसद कुछ होता है और हम अक्सर हमारे घरों में भी होता है
کہ ہم نے کچھ کہہ دیا کسی بڑے کو اور بعد میں ہم وضاحت دیتے پھرتے نہیں میرا مطلب یہ نہیں تھا. تو میرے خیال سے کہ ایسی چیزوں سے اجتناب کرنا چاہیے جس میں آپ کو دوبارہ وضاحت دینی پڑے. اور جہاں تک مولانا فضل الرحمان اور دیگر سیاستدانوں کی فورسوں کا یا جن کے بھی ان کی جو بھی انہوں نے بنائی ان کا ذکر ہے, بنا لیں گے یہ نہیں, میرا کہنے کا مقصد ہے کہ ہمیں ان کے پریزیڈنٹ کو انڈورس نہیں کرنا چاہیے. اگر کسی نے کوئی برا کام کیا ہے یا اچھا کام کیا ہے تو اس کے اچھے کام کو میں ویسے کہہ رہا ہوں چانسز کیا ہیں, اگر آپ آج بھی انہوں نے کہا جی ہم بنائیں گے اور اسے اچھے طریقے سے بنا لیں گے, دیکھیں اگین میں نے پورے ملک میں کے اندر انرولمنٹ کریں گے تو ہو جائے گی. دیکھیں مقصد جو ہے میرا خیال ہے کہ اس کا فورس کا لیبل دینا میرا خیال سے مناسب نہیں. اچھا اگر فورس بناتے ہیں تھوڑی دیر کے, ظاہری بات ہے نام لکھوائیں گے رجسٹرڈ یہ وہ سب کچھ, تو ریاست تو پہلے ہی آپ کو پتا ہے کہ ان کو اس جماعت کو کیسے دیکھتی ہے, تو اس کے بعد جب لوگ انرولمنٹ کرائیں گے ان کے نام آ جائیں گے, مثلا لاہور کے لوگوں کے آ جائیں گے نام, باقی جگہوں پر آ جاتے ہیں, تو وہ تو پھر ان کے خلاف ایک بہت بڑا کریک ڈاؤن بھی ہو جائے گا. بالکل ایسا ہی ہے. یہ جیسے آپ نے پہلے بھی جب 9 مئی کا ایشو ہوا تو اس میں بے شمار ایسے لوگ بھی اس زد میں آ گئے جن کا ایسا کو اتنا تعلق بھی نہیں تھا ان چیزوں سے, کیونکہ آٹے میں گھن تو پستا ہے. تو بات یہ ہے کہ لوگوں کو ایک تلخ تجربہ تو ہے اس چیز کا. تو میرا نہیں خیال کہ اگر اس لحاظ پہ ایک وسیع پیمانے پہ اس طرح کی فورس کا اگر جیسے اب بھرتیاں کی جائیں تو اس میں بہت بڑے پیمانے پہ اس طرح سے رسپانس آئے گا. یہ میرا ذاتی خیال ہے. ہرل صاحب لیگل کیا پوزیشن ہے, آپ سپریم کورٹ کے وکیل ہیں اور اس طرح کی فورسز بن رہی ہیں پورے پاکستان کے اندر, کسی سٹیج پہ وہ کہیں جی فورس اسلحہ اٹھا لے تو یہ بھی ہو سکتا ہے. دیکھیے کے پی کے میں پی ٹی آئی کی حکومت ہے اور سہیل افریدی صاحب وہاں چیف ایگزیکٹو ہے, وہاں جتنی بھی اس پروونس میں فورسز ہیں وہ انہی کے متحد ہیں, جو بھی ادارے ہیں انہی کے متحد ہیں اور انہی کے ادارے ہیں. تو ایک علیحدہ سے کسی سیاسی جماعت کا فورس بنانا یہ غیر قانونی ہے, قانون اس کی اجازت نہیں دیتا. اور جو حالیہ بیان ہے افریدی صاحب اس سے مجھے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ ان کا اپنی فورسز پہ کنٹرول نہیں رہا, جس وجہ سے وہ ایک علیحدہ ان کے مد مقابل ایک فورس بنانا چاہ رہے ہیں کہ ان کو کاؤنٹر کرنے کے لیے ایک اور فورس بنائی جائے جو کہ ان کی اپنی فورسز ہیں. تو یہ اس طرح تو جو بھی سیاسی جماعت ہے وہ علیحدہ اپنی فورسز بنا دے گی, اور اس طرح تو ملک نہیں چل سکتا. کیا کہتا ہے اس کے اوپر قانون؟ یہی میں کہہ رہا ہوں, قانون یہی کہتا ہے کہ کوئی سیاسی جماعت جلسہ وہ تو کر سکتی ہے. ندیم چوہدری صاحب اور شاہی صاحب نے مثالیں دی, ایک نہیں لیکن وہ ساری انلیگل ہے, نہ کوئی رجسٹرڈ اس طرح کی فورس ہے, نہ ہو سکتی ہے قانون کی نظر میں. اور اس میں کوئی قانون کی نظر میں کوئی گنجائش نہیں ہے کہ کوئی بھی پولیٹیکل پارٹی اپنی ایک فورس بنا لے, اس کو رجسٹرڈ کر دے, تو یہ ممکن نہیں ہے اور قانون میں ایسا کچھ. اچھا چودھری صاحب مجھے یہ بتائیے گا کہ کیا سہیل افریدی صاحب اس وقت ہم دیکھ رہے ہیں واضح ڈویژن ہو گیا ود ان دی ان کے پارٹی رینکس کے اندر بھی, ایک طرف آپ کو علیمہ خان صاحبہ سہیل افریدی صاحب نظر آتے ہیں اور دوسری طرف آپ کو باقی پارٹی کے لوگ بھی نظر آ رہے ہیں. کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ ایک طاقتور جو جتھا ہے وہ علیمہ خان صاحبہ کے ارد گرد اور سہیل افریدی صاحب کرنا چاہتے ہیں تاکہ ریاست اور ملک تو بات کی بات ہے اپنی پارٹی پہ ان کا کنٹرول ہو جائے؟ دیکھیں میں آپ کو ایک تو سہیل افریدی صاحب جب وزیر اعلیٰ بننے کے بعد باہر آئے نا تو انہوں نے علی مین گڈا پور کی جگہ لی, تو ان کو پی ٹی آئی میں بہت زیادہ پسند آئی اور ان کا پورے پاکستان میں جس طرح سے استقبال ہوا اس کی وجہ سے یہ گورنمنٹ بڑی پریشان تھی. اور جس طرح آپ نے ابھی یہ کہا کہ ریاست اس کی اجازت نہیں دے رہی فورس کی, یہ فورس سے ویسے میں ایک مثال دے رہا ہوں, فورس کا نام اگر بدل دیں گے تو کام چلتا رہے گا. اصل میں کیا میرا پوائنٹ سمجھنا میں چاہ رہا ہوں, مجھے یہ بتائیں کہ ساری تو پی ٹی آئی پہلے بھی احتجاج کر رہی ہے, ان کے پاس جس طرح جس اینگل سے بھی کرنا چاہتے ہیں اس وقت ویسے تو ایک میری تجویز بھی ہے, فورس کیا کرے گی سہیل افریدی صاحب کے لیے ایک تجویز ہے. جس طرح پنجاب کے اندر محترمہ نے جس طرح سی سی ٹی نہیں بنائی, کو پتا تھا کہ عمران خان کو ہاسپٹل لے جایا جا رہا ہے چیک اپ کے لیے, کیا یہ وہاں دھرنا نہیں دے سکتے تھے؟ اتنا تو یہ کر نہیں سکتے. انہوں نے فورس کیا بنانی ہے, وہاں دھرنا دے دیتے, ان کو ہاسپٹل کے اندر ایڈمٹ کروایا جائے, وہاں ان کا علاج کیا جائے. جلدی سے بتائیے گا تاکہ میں شاہد صاحب کی طرف جانا ٹائم یہ جو میں بات کبھی کر رہا کہ وہ سی سی ٹی کر کے کوئی سرکاری فورس بنا لیں, اس میں ظفر چٹا ٹائپ کی کوئی چیز لے آئیں تو ان کے کافی وہ مقاصد حاصل ہو سکتا ہے. لیکن اس میں ایک چھوٹی کہ سہیل افریدی کا قد ایک دم بہت بڑھ گیا اور وہ احتجاجی تحریک کو اس انداز میں اگر شروع احتجاجی تحریک شروع کریں گے تو موجودہ حالات میں وہ اپنی شکل بنا سکتے ہیں. اس وجہ سے جب کوئی پارٹی یعنی حکومت اس کے تشدد کا سامنا کر رہی ہو, ریاستی جبر کا سامنا کر رہی ہو, تو پھر بڑے بڑے ہل جاتے ہیں, چلے جاتے ہیں.
काफ लीग की मिसाल आपके सामने है कि मियां नवाज शरीफ जहाज में बैठे थे तो 6 दिन में सारी काफ लीग बन गई थी। मसला बड़ा मुश्किल होता है, बड़े मसाइल होते हैं, और फिर हमारे मुल्क का जो जुडिशल सिस्टम है किसी को इंसाफ नहीं देता, इसलिए असूलों पर भी खड़ा नहीं हो सकता कोई। तो आदमी को जाती तौर पर उसकी प्रॉपर्टी, उसकी लाइफ, उसकी जी राफे, आप इस पर क्या कहते हैं? मैं समझ रजाकार फोर्स बन सकती है, हर बन सकती है जी। आप राफे क्या कहते हैं, इसको क्या कमांड हासिल करना चाहते हैं? मतलब मुख्तसर बता दीजिएगा। सुहेल अफरीदी साहब पार्टी के ऊपर भी देखें, सुहेल अफरीदी जो हैं वो बिल्कुल ग्रास रूट लेवल से ऊपर आए हैं, तो अभी मेरा ख्याल है कि अभी उन्हें थोड़ा सा वक्त मजीद दरकार है कि सियासत को उस तरीके से समझने का, क्योंकि ये सियासत जज्बात से नहीं की जाती, बाज़ औक़ात आपको थोड़ा होशमंदी करनी पड़ती है। जी आखिरी पॉइंट आप दे दें हरल साहब। देखिए, पीटीआई के मेरे दोस्त 20 लोग इकट्ठे नहीं चल सकते, तो इन्होंने क्या बनाना है? 20 लोग ये इकट्ठे नहीं, और पार्टी टूट फूट का शिकार है। ठीक हो गया, आप सबका बहुत शुक्रिया मेरे साथ प्रोग्राम में शरीक हुए। इस दुआ के साथ कि अल्लाह ताला आपको अपनी रहमतों के साए में मेजबान एहसन ज़िया को इजाजत दीजिए। अल्लाह।